معراج نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، یہ تو ہجرت سے پہلے کا معراج ہے، اور اس وقت تو بی بی عائشہ بیوی نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ نہیں تھے؟ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی ہجرت کے بعد پھر حضور واپس آئے، کافروں نے روک دیا، پھر عمرے سے واپس تشریف لے گئے، پھر عمرۃ القضاء میں آئے، یعنی کچھ 10 سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا، اور معراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل، تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم ہوا وہ بھی کسی اور معراج کی بات ہے، کیونکہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ متعدد معراج ہوئے، لیکن وہ جو بات کے وجود مسعود کے ساتھ معراج ہے وہ ایک ہے۔ باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ معراج ہوئے، کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے جلوے دکھلائے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک وحی نہیں آئی تھی تو حضور خواب دیکھتے تھے، وحی آنے سے پہلے سلسلہ جو تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا، اور پھر نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو، اس میں کبھی جھوٹ ہوتا نہیں، نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا، نبی کے تو وحی کا بے عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی ہے۔ تو ان کی ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں، سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك وہ بھی سچے ہیں، لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی، تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے، تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ، وجود مبارک کے ساتھ، اور عین عالم بیداری میں کوئی خواب نہیں تھا، کوئی نیند نہیں تھی، کوئی اس میں کسی قسم کا۔ اب دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم جسے ہرقل کہا جاتا ہے، جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل، قیصر، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون، اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی، فارس کے بادشاہوں کو کسرا، یہ لقب جیسے امبراطور، عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو، بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا، اور خط کے جانے والے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، مبادا کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اتنا جمال تھا، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی کیا کی شکل میں آتے، ان کو بھی حضرت دہیہ کلبی کی شکل مبارک۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا آپ مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، کھجوریں لاؤ، تو حضور نے فرمایا ماں 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 حسن کیا کر رہے ہو، یہ تو جبریل ہے۔ انہوں نے سمجھا دہیہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ دہیہ کلبی بیٹھے ہیں، کیونکہ جب دہیہ آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے، کوئی مٹھائی لے آئے، کوئی کھجور کے 2 دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے، تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا، انہوں نے سمجھا دہیہ، ان کو پتا کہ جبریل ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے، یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا، یہ کھاتا ہی نہیں، کھلاتا بھی نہیں، آپ اس کو نہ چھیڑو۔ تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم، قیصر روم کی طرف، اور وہ خط پہنچ گئے۔ جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار اور خط پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ سنت کا طریقہ یہ ہے. ہمارے یہاں تو 786 چلتا ہے نا. آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڑی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ, کہیں 786, کہیں 99, کہیں کچھ عادات پر یعنی گزارا ہے. ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں. صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال دیا. اب یہ دین کو بھی مختصر کرنا. ایک سال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں, ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو اور ترمیم کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا؟ پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا تو وقت ہے. پارلیمنٹ ہے جی, اس بات کی بات. بھائی تم نے وہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ میں بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنا ہوا آئین. اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جائے؟ اس سے بڑے دنیا میں رونے کی تو بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کی اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے. جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں کچھ ہے. بھائی ملک مسلمانوں کا, ممبر مسلمان. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو. پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. وہ جی طریقہ صحیح نہیں, اور جی وہ کام یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھائی یوں پکڑو یہ اچھا جی. اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو, جو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا. چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی, اس لیے وہ اسی شکل میں لے تو آئے نا, ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہوتی ہے تو خود چور ہیں, کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دونوں شریعت کو, جب شریعت نافذ ہو جائے گی, یہ چور ہیں, ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے, اور سمجھنا کن سے ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ. یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں گے. میرے پاس آپ کبھی بھی, جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں, دوستی بھی کر محبت بھی کرتے ہیں, میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آیا مسئلہ پوچھنے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے, حل نہیں ہو رہا. مولانا آپ اچھے مولوی ہیں, مہربانی کریں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں. یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے, علماء سے پوچھو گے, دین والوں سے پوچھو گے, جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی, ان سے پوچھو کہ اسلام قبول ہے, وہ کیا کہیں؟ مجھے تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کھائیں گے شام کو. پاگل ہیں وہ, ان کا دماغ خراب ہو گیا. ہم کو تو پتا کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائف ان کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے, اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا ہی طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب حاضر کہہ رہا جی بڑے سخت ہیں, بھائی سخت ہیں نرم ہیں. آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں, لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے. جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے, کہتے خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے, میں جا رہے کہ بڑی بری نظر سے دیکھ, اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں, انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں,
کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا. ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو، جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ دیکھو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلاً 1 انچ کا زخم ہے، ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، یہ کبھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر ہے، یعنی کافر کو ایک ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان کی. یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھولی جائے. ہاں ہمیں ضرورت ہے، کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا. پھر آپریشن بہتر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا. اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا. وہ جب مجبوری ہو، ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشٹ ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحب آنے پہ جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں اصل بات دیکھنا چاہیے. خلاصہ ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ نے اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے آداب شمار پہلے ساتھ رہ گئے تھے، ان کو تو پتا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ سے نہیں پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے آداب شمار ہیں کہ 1 سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئی، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے. یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے آداب ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے آداب شمار ہیں. آپ گن لیں کون سا قانون اچھا؟ آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون ہے کیا کہ جہاں پہ 5 لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے؟ یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ کہ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے. اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو، یہ اسلام میں ناجائز ہے. باقی یہ کہنا کہ جناب لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں، اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں. السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و